السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں چغلی کے اوپر، غیبت کے اوپر۔ آپ نے کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے بات کی ہے؟ ایسے بات جو اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہ ہو؟ اگر کی ہے تو آج کا یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہے۔ غیبت چغلی زبان کا وہ زہر ہے جو صرف دوسروں کو نہیں، خود ہمیں بھی برباد کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، وہ بات جو اگر اس انسان کو بتائی جائے تو اسے برا لگے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات سے ذکر کرو جو اس کو ناگوار ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اگر وہ بات اس میں ہو تو نبی پاک نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے۔ چغلی زہر ایک طریقے سے چغلی دو لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کرنے والی بات، ایک کا لفظ دوسرے کے کان میں ڈالنا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، اور ہر عیب تلاش کرنے والے چغل خور کی تباہی ضروری ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ زبان کا گناہ، عورتوں کی بربادی۔ آج ہمارے گھروں میں، محفلوں میں، فون پہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں عورت ایسی ہے، اس کا بیٹا ویسا ہے، اس کا شوہر تو کچھ کرتا ہی نہیں، اس کی بیٹی کا رنگ دیکھو کیسا ہے، ایک دم کالا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہ عورت سامنے آ جائے، کیا ہم یہی بات کہیں گے؟ غیبت اور چغلی کی سب سے زیادہ شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ اس گناہ میں پھنس بھی عورت ہی جاتی ہے۔ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ نے غیبت کرنے والے کی مثال ایک مردے انسان کے گوشت کھانے والے انسان سے دی ہے۔ سوچئے ذرا، دل کا رونا ضروری ہے، توبہ ضروری ہے۔ غیبت سے دل سے توبہ کریں۔ غیبت کے لیے اس شخص سے معافی مانگے، اگر ممکن ہو تو اس کے لیے دعا کرے۔ جتنے لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے، ان سب کے سامنے اس شخص کی اچھائی بیان کرے، یا اللہ میری زبان کو پاک رکھ، مجھے ہر برائی سے بچا۔ ایک ہلانے والا واقعہ دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ ایک بار ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، بولی، مولانا صاحب میری زندگی برباد ہو گئی ہے، ہر جگہ بدنامی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ مولانا نے پوچھا، تم نے کسی کی غیبت کی ہے؟ عورت نے صرف سر جھکا دیا۔ مولانا نے کہا، جاؤ ایک مرغی لے کر آؤ، راستے بھر اس کے پنکھ نکالتی جاؤ، اور پھر واپس آ کے سب اٹھا کر لے کر آنا۔ عورت بولی، مولانا جی ہوا میں اڑ جائیں گے اور میں انہیں کیسے اٹھاؤں گی؟ تو مولانا نے کہا، بس وہی غیبت ہوتی ہے، ایک بار منہ سے نکلا ہوا لفظ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پھر کبھی واپس وہ نہیں آ سکتا۔ تو خود سے وعدہ کرو، آج سے میں صرف وہی کہوں گی جو اللہ کو پسند ہو، میں کسی کی عزت اجاڑتی نہیں دیکھوں گی، میں کسی کی چغلی کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگر کوئی میرے سامنے کسی کی غیبت کرے گا تو میں اسے روکوں گی، ورنہ اس محفل سے اٹھ جاؤں گی۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا، جو کسی مومن کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس سے نصیحت کیا ملتی ہے؟ زندگی چھوٹی ہے، روز ایک قبر ہم سے قریب ہو رہی ہے۔ کیا ہم غیبت لے کر اللہ کے حضور جانا چاہتے ہیں؟ اپنی زبان کو پاک بنائیے اور دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ آج کسی کی عزت بچا لو، اللہ کل تمہاری عزت بچائے گا۔ اپنے دل سے آج ایک فیصلہ لو، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی، کسی کی عزت نہیں اچھالوں گی، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں۔
شاید کسی کی زبان سدھر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ملتی ہوں میں میری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔